لگتا ہے آپ کو کچھ ڈھونڈنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے۔ میں نے مڑ کر اس خوبصورت لڑکی کی طرف دیکھا۔ دراصل میں مال میں چیزیں ڈھونڈ رہا تھا اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ کبھی اکیلے شاپنگ کی ہی نہیں تھی۔ اچانک سے ایک لڑکی میرے پیچھے آئی اور اس نے مجھے کہا تو میں پریشان ہو گیا اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ انتہائی خوبصورت لڑکی تھی جس کی نرم اور گرم آواز مجھے سنائی دی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ میں پہلے تو کچھ لمحہ خاموش رہا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے حواسوں میں واپس آیا تو پھر میں نے کہا دراصل مجھے کچھ چیزیں نہیں مل رہی۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے مال کے ہر حصے کا علم تھا۔ وہ ایک ایک چیز نکال کر میری ٹرالی میں ڈالنے لگی۔ اس ٹائم پر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی فرشتہ خود چل کر میرے پاس آ گیا ہے۔ چند منٹوں بعد ہی ہم دونوں ایک دوسرے سے کافی گھل مل گئے تھے۔ اس لڑکی کا نام ماریا تھا۔ ماریا بات کرتے ہوئے ہر کسی کو اپنا بنا لینے کا ہنر جانتی تھی۔ اس کی سادگی اور اس کا خلوص مجھے بہت زیادہ لبھا رہا تھا۔ جب تمام خریداری مکمل ہو گئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں اسے برسوں سے جانتا ہوں۔ ہم مال کے ایک کیفے میں بیٹھ گئے، کافی پینے لگے۔ گفتگو کے دوران معلوم ہوا کہ ماریا ایک تعلیم یافتہ اور سمجھدار لڑکی ہے اور یہاں پر اکیلی رہتی ہے۔ ایک نجی کمپنی میں ملازمت کرتی ہے۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے اس سے اتنی باتیں کیں کہ جیسے ایک عمر سے میں بولا ہی نہیں اور اس لڑکی کو دیکھتے ہی میں نے اپنے دل کی ہر بات کہہ دی۔ جب جانے کا وقت آیا تو دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ ملاقات اب کبھی بھی ختم ہو۔ ہمت کرتے ہوئے میں نے کہا اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں آپ کا فون نمبر لے سکتا ہوں؟ میں زندگی کے ایک ایسے دور سے گزر رہا ہوں جہاں سب کچھ معمول کے مطابق ہے مگر دل میں ایک عجیب سی تنہائی موجود تھی۔ روزانہ کام پر جانا، پھر گھر واپس آنا اور پھر اگلے دن وہی مصروفیات۔ مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایک عام اور سادہ سا دن میری زندگی کا رخ اس طرح سے بدل دے گا۔ میں ایک دن شہر کے شاپنگ مال میں گیا تھا۔ گھر کا کچھ ضروری سامان لانا تھا، گروسری ختم ہو چکی تھی۔ یہ لڑکی مجھے اسی وقت ملی تھی جب میں بہت زیادہ پریشان تھا اور مجھے چیزیں نہیں مل رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں ایک لمبی فہرست تھی اور مختلف چیزوں کو مختلف جگہوں پر تلاش کرنا تھا جو کہ میرے لیے ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ تنگ آ کر میں ایک شیلف کے سامنے پریشان ہو کر کھڑا ہو گیا تھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا کیونکہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ جب میں نے ماریا سے اس کا فون نمبر لیا تو وہ پہلے تو کچھ لمحات میں خاموش رہی اور پھر مسکرائی۔ کیوں نہیں؟ یہ سن کر میرے دل کو دلی سکون ملا اور میرے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہم دونوں نے ہی نمبر ایکسچینج کیا اور اپنے اپنے راستے پہ چل پڑے۔ گھر پہنچنے کے بعد میرے ذہن میں مسلسل ماریا کی ہی سوچ آ رہی تھی اور میں اسے سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ، اس کا انداز گفتگو، اس کی نرم آواز بار بار میرے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اگلے دن کافی زیادہ سوچنے کے بعد میں نے اسے ایک پیغام بھیجا جس میں نے اس کی خیریت معلوم کی۔ چند ہی سیکنڈ بعد اس کا جواب بھی آ گیا جس میں اس نے بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا یہ میسج پڑھتے ہی میرا تو جیسے دن بن گیا اور اس پیغام نے میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ بکھیر دی۔ اس کے بعد ہماری روزانہ بات ہونے لگی تھی۔ صبح کا آغاز ہم ایک دوسرے سے میسج کر کے کرتے تھے۔ رات کو کچھ دیر گفتگو نہ ہوتی تو نیند ہی نہیں آتی تھی۔ ہم ایک دوسرے کو اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتانے لگے تھے۔ ماریا نے مجھے اپنے ہر خواب کے بارے میں بتایا تھا۔ اس نے اپنی خواہشات کے بارے میں بتایا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری دوستی اور بھی گہری ہوتی چلی گئی۔ ایک رات ہم فون پر بات کر رہے تھے۔ مجھے ایسا لگا کہ ماریا کافی رومانٹک ہو رہی ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا احمد کیا تمہیں قسمت پر یقین ہے؟ میں نے اسے کہا ہاں، کیوں نہیں؟ وہ بولی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری ملاقات اتفاق نہیں تھی۔ یہ سن کر میری دھڑکنیں جیسے تیز سی ہو گئیں کیونکہ میں بھی یہی محسوس کرتا تھا مگر کبھی کہہ نہیں پایا تھا۔ اس رات ہماری گفتگو بہت دیر تک جاری رہی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے کافی باتیں کر رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ میں ماریا کو اپنے دل کی ساری باتیں کہہ دوں، اسے بتاؤں کہ وہ کتنی خوبصورت ہے
اور میں اسے کتنا زیادہ چاہنے لگا ہوں۔ اس کے بعد ہم نے ملنے کا فیصلہ کیا، مگر اب مال میں نہیں بلکہ ایک خوبصورت پارک میں۔ ہم دونوں ایک بہت ہی خوبصورت پارک میں ملے جہاں پر تازہ اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ شام کا وقت تھا جب وہ پارک میں آئی اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ وہی تو ہے جو میری زندگی کا مقصد ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہو گیا تھا کہ یہ صرف پسند نہیں بلکہ اس سے کہیں آگے کی بات ہے۔ اب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا اس کے بغیر، مگر مجھے ڈر بھی تھا اگر اس نے میرے جذباتوں کو قبول نہ کیا تو کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں کئی دن پریشان رہا۔ آخر ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں ماریا کو بتا کے رہوں گا اور اس کے بعد جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے اس سے ملنے کا فیصلہ کیا اور اس بار ہم ایک ریسٹورنٹ میں ملے تھے۔ میں نے کافی کا آرڈر دیا اور میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ حسب معمول وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، ماریا، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا مگر وہ خاموش تھی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر میں نے اسے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ خاموش ہو گئی اور وہ لمحات مجھے کئی سالوں جیسے لگ رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ماریا کی آنکھوں میں نمی آ گئی ہے اور وہ پھر ہلکی سی مسکرائی۔ اس نے کہا، احمد، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر میری خوشی کی تو جیسے انتہا ہی نہیں رہی۔ اس ٹائم پہ مجھے ایسے لگا کہ مجھے دنیا کی ہر خوشی مل گئی ہے۔ اس کے بعد ہماری زندگی مزید خوبصورت ہو گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگے، ایک دوسرے کی پریشانیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے اور ہر خوشی اور غم بانٹتے۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی۔ چند مہینوں کے بعد ماریا کے والد کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی اور وہ واپس گاؤں چلی گئی۔ وہ کافی زیادہ پریشان رہنے لگی تھی، لیکن میں ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ اس کا حوصلہ بڑھاؤں۔ وہ فون پہ زیادہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں اس کے گاؤں چلا جاؤں اور جا کر اس کے والد کے بارے میں پتہ کروں۔ میں خود کو بہت زیادہ تنہا محسوس کرنے لگا تھا۔ میں اسے فون پر ہمیشہ ہی تسلی دیتا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی اور ایک دن مجھے احساس ہوا کہ محبت صرف خوشیوں کا نام نہیں بلکہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کو بھی محبت کہتے ہیں۔ ماریا کے والد کی طبیعت اب کچھ سنبھلنے لگی تھی۔ اس کے بعد مجھے لگا کہ اب یہ صحیح ٹائم ہے، مجھے فوراً ماریا کے گھر رشتہ لے کے جانا چاہیے۔ میں نے اپنے امی ابو کو منایا اور ماریا کے گاؤں لے گیا۔ اس کے گاؤں پہنچے تو پتہ لگا کہ وہ لوگ یہاں پر نہیں ہیں۔ میں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملے۔ اس کا یوں اچانک سے غائب ہو جانا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے اس کو بہت کالز کی لیکن اس کا نمبر بھی بند تھا۔ میں بہت زیادہ مایوس ہو گیا تھا۔ میں نے ماریا کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ لوگ کدھر گئے ہیں۔ ماریا کے آفس میں بار بار پتہ کرواتا تھا کہ شاید وہ وہاں پر آ جائے۔ مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ آخر اس کے جانے کی وجہ کیا ہے۔ وہ لڑکی جس نے آتے ہی میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا تھا، اچانک سے وہ کہاں چلی گئی؟ میں بہت اداس رہنے لگا تھا اور اس کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کرنے لگا تھا مگر ہر طرف سے ناکامی ہی مل رہی تھی۔ زندگی میں کچھ محبتیں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ آج مجھے ماریا کو ڈھونڈتے ہوئے 5 سال گزر چکے ہیں لیکن وہ آج بھی مجھے نہیں ملی۔ کیا زندگی میں کبھی ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو اس طرح سے غائب ہو جاتے ہیں؟ کیا وہ مجھے صرف چند لمحات کی خوشی دینے کے لیے آئی تھی؟ میرے ماں باپ مجھے مسلسل منا رہے ہیں کہ میں شادی کر لوں لیکن ماریا کا پیار اور محبت میرے دل سے جاتی ہی نہیں۔ میرے دل میں آج بھی وہ اسی طرح زندہ ہے جیسے پہلی ملاقات ہو۔ میں آج بھی اس مال میں جاتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے وہاں پر دوبارہ نظر آ جائے۔ میں ماریا سے خفا نہیں ہوں لیکن اسے ضرور ڈھونڈنا چاہوں گا اور اس سے پوچھنا چاہوں گا کہ آخر وہ کیوں غائب ہو گئی۔ آج کی سٹوری یہیں پر ختم ہوئی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔